علیکم اسٹوڈینٹس، تحریک خلافت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں تحریک ہجرت۔ تحریک ہجرت تحریک خلافت ہی کا ایک حصہ تھی۔ کچھ مسلمان علماء نے فتویٰ دیا، فتویٰ کہتے ہیں مذہبی حکم کو، کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ دارالحرب کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہو اور مسلمان جو ہے وہ اپنی تعلیمات کے مطابق، اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی وہاں پہ نہ گزار سکیں، لہٰذا مسلمان ہجرت کر کے افغانستان چلے جائیں۔ یہ تحریک 1920 میں شروع ہوئی اور چند ماہ تک بڑی شدت سے جاری رہی۔ اس کے تحت ہزاروں مسلمانوں نے اپنا مال و اسباب بیچ کر افغانستان ہجرت کرنا شروع کر دی۔ افغان حکومت نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ اس طرح یہ تحریک چند ماہ کے بعد ختم ہو گئی۔ کہ اس تحریک میں کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ بات تھی کہ مسلمان علماء جو تھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ برصغیر جو ہے وہ دارالحرب ہے، یعنی کہ یہاں پہ غیر مسلموں کی حکومت ہے اور مسلمان جو ہے وہ یہاں پہ اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہے وہ زندگی نہیں گزار پا رہے، تو ایسا کریں کہ مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے افغانستان، جو کہ ایک مسلمان ملک ہے، وہاں چلے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ چند ماہ تک تو یہ تحریک جو ہے وہ بڑی شدت سے، بڑے پرزور طریقے سے جاری رہی، لیکن پھر جو ہے کیا ہوا کہ ہزاروں مسلمان جو ہے وہ اپنا مال و اسباب بیچ کر افغانستان ہجرت کرنا شروع انہوں نے کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ جو افغان حکومت تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے اس تحریک کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ وہ واپسی کا سفر جو ہے وہ اختیار کریں، یعنی کہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس طرح یہ تحریک جو ہے وہ کچھ ہی عرصے تک یا چند ماہ تک ختم ہو گئی۔ نافرمانی کی تحریک، سول نافرمانی کہتے ہیں حکومتی احکامات کی نافرمانی کرنا یا ان کو نہ ماننا۔ تحریک خلافت کا زمانہ تھا، مسلمان لیڈر جیلوں میں جا چکے تھے۔ ہندو موہن داس کرم چند گاندھی کی قیادت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے قدم بڑھا چکے تھے۔ اب قیادت کیا ہے کہ قیادت یعنی رہنمائی یا سرداری۔ گاندھی بہت موقع شناس لیڈر تھا، یعنی کہ موقع سے فائدہ اٹھانے والا، لہٰذا اس نے برطانوی انتظامیہ کو بے بس کرنے کا پروگرام بنایا اور برطانوی مال اور اداروں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا کہ تمام جو برطانوی مال ہے یا مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور جو ادارے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ گاندھی نے اعلان کیا کہ تمام ہندوستانی حکومت کی نوکریاں چھوڑ دیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں، تعلیمی اداروں کو خیر باد کہہ دیں اور آنے والے انتخاب کا بھی بائیکاٹ کر دیں۔ انتخاب یعنی الیکشن۔ حکومت کو ٹیکس نہ دیں اور تمام القابات حکومت کو واپس کر دیں۔ القابات لقب کی جمع ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے آپ کی خوبیوں کی بنا پر کوئی نام جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کی بات کریں۔ ساتھ ہی گاندھی نے اعلان کیا کہ اگر ہندوستانی یہ کام متحد ہو کر پورے نظم کے ساتھ کریں تو 1 سال میں وہ حکومت خود اختیاری حاصل کر لیں گے، کہ اگر جو ہندوستانی ہے وہ یہ متحد ہو کر اور اتحاد کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو 1 سال کے اندر وہ انگریزوں سے حکومت لے لیں گے، خود اختیاری حاصل کر لیں گے۔ گاندھی کی شخصیت نے ہندوؤں کے جذبات کو ابھارا، جبکہ مسلمان اس سے پہلے تحریک خلافت کی وجہ سے مشتعل تھے یعنی بھڑکے ہوئے تھے یا غصے میں تھے، غم و غصہ پایا گیا تھا ان میں۔ کانگریس کلکتہ کے اجلاس میں گاندھی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر چکی تھی، کہ جو کانگریس ہے وہ تو گاندھی کی قیادت یعنی رہنمائی میں پورا اعتماد جو ہے اس کا اظہار کر چکی تھی کہ ہم اس کی قیادت میں چلیں گے۔ بلکہ ناگپور کے دسمبر 1920 کے اجلاس میں دوبارہ عدم تعاون کی قرارداد کو پاس کیا۔ عدم تعاون نہ ہونا۔ مسلمانوں نے سول نافرمانی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انتخاب کا بائیکاٹ کیا۔ اکثر مسلمان امیدواروں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ کاغذات نامزدگی کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ الیکشنز میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کاغذات واپس لے لیے کہ وہ اب الیکشنز میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں نے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا اور متعدد یعنی زیادہ تر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں سے اٹھا لیا اور سرکاری نوکریاں چھوڑ دیں۔ اب اسکول بھی انگریزوں کے ہی تھے تو اس لیے انہوں نے اسکولوں سے بھی ہٹا دیا اور اس کے علاوہ کیا کیا کالجوں سے ہٹا لیا اور سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیں اور تمام سرکاری القابات بھی واپس کر دیے۔ ہزاروں مسلمان جیلوں میں چلے گئے،
قائد اعظم مسلمانوں کی تعلیم، ملازمتوں اور پرامن سرگرمیوں کو تباہ کرنے کے خلاف تھے۔ اب قائد اعظم جو ہے وہ اس بات کے خلاف تھے کہ مسلمانوں کی جو تعلیم ہے وہ تباہ ہو اور ملازمتیں ان کی چلی جائیں، تو اس کے خلاف تھے۔ وہ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے خلاف تھے۔ یہ خلافت عثمانیہ جو ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خلافت تھی، تو وہ اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے، اس کو بھی علیحدہ کرنے کے خلاف تھے، مگر پرتشدد طریقہ اور مسلم مفادات کو ہندو ہاتھوں میں تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پرتشدد طریقہ کہتے ہیں کہ ظلم و ستم اختیار کرنا، اور مسلم مفادات یعنی مسلمانوں کا جو نفع ہے یا ان کے جو فائدے ہیں ان کو بھی ہندوؤں کے ہاتھوں میں تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دو عملی نظام۔ برطانوی حکومت نے پہلی بار 1919 کے ایکٹ کے تحت صوبوں میں دو عملی نظام کا آغاز کیا۔ دو عملی نظام کا مطلب ہے دوہری حکومت جو دو با اختیار اداروں کے تحت کام کرے۔ اب حکومت کو کیا کرتے ہیں کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کے تحت وہ پھر آگے کام کرتی ہے۔ ایگزیکٹو کونسل اور وزراء کی کونسل میں حکومت کے اختیارات کو تقسیم کرنا۔ اب دو حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور اس میں ان میں کیا کریں گے کہ کچھ محکمے جو ہیں وہ ایگزیکٹو کونسل کے حصے میں آئیں گے اور کچھ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ کاؤنسل آف منسٹرز یعنی کہ وزراء کی جو کاؤنسل ہے اس کے حصے میں آئیں گے۔ دو عملی نظام کے تحت صوبوں کے تمام محکموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کے نام محفوظ یعنی ریزروڈ اور منتقلہ یعنی ٹرانسفرڈ رکھے گئے۔ محفوظ محکموں کو گورنر کی انتظامی کونسل اور منتقلہ محکموں کو وزراء کی کونسل کے دائرہ اختیار میں دیا گیا، یعنی جو محفوظ محکمے وہ کیا ہوگا کہ وہ گورنر کی انتظامی کونسل میں جائیں گے، یعنی وہ گورنر کے انڈر کام کریں گے، اور جو منتقلہ محکمے جو ہیں وہ کیا ہوگا کہ وزراء کی کونسل کے ادارے میں جائیں گے، یعنی کہ ان کو منسٹرز دیکھیں گے۔ محفوظ یعنی پولیس، امن عامہ، انصاف اور آب پاشی کہتے ہیں اریگیشن، ٹھیک ہے، کہ محکموں کے چلانے کی ذمہ داری گورنر اور اس کی انتظامی کونسل کی تھی، یعنی کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کو دے دی گئی؟ گورنر کو، اور جو انتظامی کونسل ان کے ساتھ کام کری تھی اس کو۔ کونسل کے ارکان کا انتخاب گورنر کرتا تھا اور وہ گورنر کو ہی جواب دہ ہوتے تھے، یعنی کہ کونسل جو ہے اس کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کا انتخاب کون کرتا تھا؟ گورنر کرتا تھا، اور وہ گورنر کو ہی جواب دہ ہوتے تھے کہ اپنے کسی بھی کام کے لیے اس کی جواب دہی کون کرتا تھا؟ گورنر کرتا تھا ان کے۔ منتقلہ یعنی مقامی حکومتیں صحت، تعلیم، زراعت اور کوآپریٹو کے محکموں کے چلانے کی ذمہ داری وزراء کی کونسل یعنی کونسل آف منسٹرز کی تھی۔ اب منتقلہ یعنی ٹرانسفرڈ کے اندر جتنے بھی محکمے آتے تھے ان کو چلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی کونسل آف منسٹرز کو۔ اسی طریقے سے محفوظ یعنی ریزروڈ کے اندر جتنے بھی محکمے آتے تھے ان کو چلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی ایگزیکٹو کونسل کو۔ اب اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور اس میں کونسل آف منسٹرز اور ایگزیکٹو کونسل کو۔ اب آدھے محکمے جو ہے وہ کونسل آف منسٹرز کے اندر آتے تھے، آدھے محکموں کو ایگزیکٹو کونسل کے اندر دے دیا گیا تاکہ وہ اس کا انتظام جو ہے وہ سنبھالیں، جن کو متعلقہ گورنر صوبوں کی کونسل میں سے منتخب کرتا تھا۔ اب ان کو کیا کرتا تھا کہ جو متعلقہ گورنر تھا وہ کیا کرتا تھا؟ صوبوں کی کونسل میں سے اس نے سلیکٹ کیا تھا ان کو۔ وہ ایک سے زیادہ محکموں کے انچارج ہوتے تھے اور وہ گورنر اور صوبائی کونسل کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے، یعنی کہ اس کی جواب دہی کون کرتا تھا؟ گورنر کرتا تھا اور صوبائی کونسل ہوتی تھی۔ اثرات: دو عملی کا نظام صوبوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس تجربے کا برا اثر پنجاب اور بنگال پر پڑا کیونکہ یہ دونوں بڑے صوبے تھے۔ پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ دو عملی نظام اس صوبے میں بری طرح ناکام رہا۔ بنگال بھی مسلمانوں کا اکثرتی صوبہ تھا۔ یہاں بھی اس نظام نے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں کیے، لہذا اس نظام کے تحت صوبہ بنگال کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے اور انتظامی معاملات بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ نظام کی خرابی کا اثر انتظامی مشینری پر بھی ہوا اور جس سے عوام کے مسائل میں اضافہ ہوا۔ یہ ایک پیچیدہ نظام تھا جس نے جمہوری اداروں اور انتظامیہ کی کارکردگی پر منفی اثرات مرتب کی۔ اب جو
پیچیدہ نظام یعنی وقت طلب نظام جس میں وقت لگتا ہو یا مشکل بھی کہہ سکتے ہیں. جمہوری ایسے ادارے جن میں جو عوام کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے جو ہے اس پہ منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے تھے. انتظامی حوالے سے بھی جمہوری اداروں اور انتظامیہ کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بھی ہر لحاظ سے اس پہ منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو انتظامی حوالے سے بہتری لائی جا سکے. جو صوبے ہیں ان کے جو محکمے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، محفوظ اور منتقلہ. آدھے محکمے محفوظ کو دے دیے گئے، آدھے جو ہے وہ منتقلہ کے انڈر آ گئے تاکہ جو انتظامی حوالے ہیں ان میں انتظامی حوالے سے بہتری لائی جا سکے. لیکن کیا ہوا کہ یہ نظام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. بنگال اور جو پنجاب تھے وہ بڑے صوبے تھے، وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن پھر بھی یہ نظام جو ہے وہ بری طرح سے ناکام رہا. قائد اعظم بحیثیت سفیر ہندو مسلم اتحاد. سفیر کہتے ہیں قاصد کو یا پیغام رساں جو پیغام لے کر جاتا ہے. تحریک خلافت کے بعد مسلم ریاست ایک نئے روپ میں سامنے آئی. مذہبی لوگوں کی سیاست میں شمولیت اور ہندو بد عہدی نے مسلم سیاست میں قائد اعظم کی سیاسی دانش مندی کو اجاگر کیا. بد عہدی کہتے ہیں وعدے سے پھر جانا یا وعدہ خلافی کرنا. دانش مندی کہتے ہیں عقل مندی، دانائی، حکمت. ہندو فرقہ پرست بہت تیز ہو گئے تھے. قائد اعظم نے 1924 میں مسلم لیگ کو دوبارہ فعال کیا یعنی سرگرم کیا اور ہندو مسلم اتحاد کی بھرپور کوشش شروع کر دی. یعنی کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ متحد ہو کر ایک ساتھ کام کریں، اس چیز کی کوشش شروع کر دی. کانگریس اور مسلم لیگ نے ایک اصلاحی کمیٹی یعنی ایسی کمیٹی جو اصلاح کے حوالے سے کام کرے، قائد اعظم کی سربراہی میں قائم کی. یعنی کہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ کون تھے؟ قائد اعظم، جس کو ہندو مسلم کے باہمی اور آئینی مسائل کے حل کا اختیار دیا گیا. یعنی وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مسائل کا حل نکالے اور آئینی مسائل یعنی کہ قانون کے حوالے سے جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے حل کا اختیار دیا. جس نے کلکتہ اور لکھنؤ میں کئی اجلاس منعقد کیے یعنی ان کا انعقاد کیا اور کئی تجاویز پر متفق ہو گئے. یعنی کہ جو بھی مشورے یا رائے دی گئی تھی ان پر متفق ہو گئے، راضی ہو گئے. اس سلسلے میں قائد اعظم کا کردار مرکزی تھا. یعنی کہ قائد اعظم کا جو کردار تھا وہ مین حیثیت رکھتا تھا، اہم تھا. اسی بنا پر قائد اعظم کو مسز سروجنی نائیڈو نے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا. خطاب کہتے ہیں آپ کی کسی خوبی کے طور پہ جو نام آپ کو دیا جاتا ہے. ہندو مسلم اتحاد کی خاطر آپ نے مسلمانوں کو حق جداگانہ انتخاب مشروط طور پر ترک کرنے پر آمادہ کر لیا. یعنی کہ آپ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ہندو اور مسلم اتحاد کی خاطر اپنا جو حق جداگانہ جو انتخاب ہے اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. مشروط کہتے ہیں کسی شرط کے طور پر. 20 مارچ 1927 دہلی مسلم تجاویز شائع کی جن کا ابتدا میں کانگریس نے خیر مقدم کیا. یعنی ابتدا میں تو اس نے خوش آمدید کہا اور دہلی مسلم جو تجاویز ہیں ان کو مان لیا. ان تجاویز کی وجہ سے 2 سال تک مسلم لیڈروں میں اختلاف رائے رہا. یعنی کسی رائے پر اختلاف کرنا وہ کہتے ہیں اختلاف رائے. تو مسلم لیڈر کچھ مان رہے تھے اور کچھ جو ہے وہ اس سے اختلاف رائے رکھ رہے تھے. قائد اعظم ثابت قدم رہے مگر نہرو رپورٹ میں ان تجاویز کو جس طرح رد کیا گیا اس نے ہندو مسلم اتحاد کو منتشر کر دیا. اب کیا ہوا کہ نہرو رپورٹ جو انہوں نے دی تھی، کانگریس نے دی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ ان تجاویز کو رد کر دیا. کس کو؟ دہلی مسلم تجاویز جو تھی. اور پھر کیا ہوا کہ اس طرح سے کیا ہوا کہ جو ہندو مسلم اتحاد تھا وہ منتشر ہو گیا یعنی بکھر گیا. جو ہندو اور مسلم جو تھے وہ متحد ہو کر کام کر رہے تھے اس سے اس کو نقصان پہنچا. آخر کار قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ اب ہمارے راستے جدا جدا ہو گئے ہیں. وہ ہندو مسلم اتحاد کے خاتمے سے بے حد مایوس ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں مشق کی طرف. اہم نکات جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے آبجیکٹیو کے لیے. پھر مشقی سوالات. 4 جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا 1906. تحریک خلافت میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ مولانا محمد علی جوہر. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کس شہر میں عمل میں آیا؟ بمبئی. تقسیم بنگال کی تنسیق کا اعلان کس سن میں ہوا؟ 1911. شملہ وفد کس وائسرائے سے ملا؟ لارڈ منٹو.
اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. پہلا ہے تحریک خلافت سے کیا مراد ہے؟ پیچھے آ جائیں تحریک خلافت کی ہیڈنگ پہ. یہاں سے لکھیں گے ہم پہلی جنگ عظیم میں خطرہ تھا کہ کہیں انگریز جنگی کارروائیوں کے دوران مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کریں. چنانچہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے، پھر یہاں سے نیچے سے لکھیں گے، ترکوں کی حمایت میں تحریک چلائی جو تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد کی جاتی ہے. یہ ہو گیا آپ کا پہلا سوال. پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال ہے دو عملی نظام کب شروع کیا گیا؟ تو آپ یوں لکھیں گے دو عملی کا نظام 1919 میں شروع کیا گیا. پھر تیسرا سوال ہے مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد لکھیں. اب آپ نے پیچھے آ جانا ہے مسلم لیگ والی ہیڈنگ پر. یہ مسلم لیگ کا قیام یہاں سے شروع کریں گے. مسلم لیگ کے بنیادی مقاصد درج ذیل تھے. پھر اس کے بعد آپ نے الف والا لکھنا ہے، بے، اور پھر یہ جیم والا. یہاں تک آپ کا سوال پورا ہو جائے گا. 3 پوائنٹس لکھنے آپ نے اس کے اندر. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا سول نافرمانی کی تحریک کیوں شروع کی گئی؟ تو آپ یہ ایسے لکھیں گے برطانوی انتظامیہ کو بے بس کرنے کے لیے گاندھی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی. ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے 5واں تحریک ریشمی رومال سے کیا مراد ہے؟ اب آپ اسی کی ہیڈنگ پر آ جائیں. یہ تحریک ریشمی رومال کی یہاں سے آپ نے لکھنا ہے عبید اللہ سندھی. یہاں سے لکھیں گے عبید اللہ سندھی جو کابل میں مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے نے حجاز میں مقیم محمود الحسن کو ایک ریشمی رومال پر خفیہ پیغام لکھ کر بھیجا جس میں انہوں نے اپنی تمام جہادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ افغان حکومت برصغیر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے. یہاں تک لکھ کر پھر اس کے بعد آپ آگے یہاں سے لکھیں گے لیکن یہ رومال آگے لکھیں گے انگریز حکومت کے، یہاں تک لکھ کر آگے لکھیں گے ہاتھ لگ گیا. پھر یہاں سے حکومت نے بروقت اقدام اٹھا کر اس سازش کو ناکام بنا دیا، اس لیے اس تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں. یہاں تک آپ نے لکھنا ہے. درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. مسٹر اے او ہیوم انڈین سول سروس کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے. ٹک. 1892 میں چٹاگانگ کے کمشنر نے مشرقی بنگال کا علیحدہ صوبہ بنانے کی تجویز پیش کی. ٹک. تقسیم بنگال 1908 میں ہوئی. کراس. اتحاد عالم اسلام کی تحریک میں قائد اعظم نے اہم کردار ادا کیا. کراس. تحریک خلافت میں محمد علی جوہر کا اہم کردار تھا. ٹک. خالی جگہ پر کریں. دو عملی نظام صوبوں میں کامیاب نہ ہو سکا. تنسیخی تقسیم بنگال پر مسلمانوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. قائد اعظم نے بحیثیت سفیر ہندو مسلم اتحاد میں اہم کردار ادا کیا. قائد اعظم گاندھی کی سول نافرمانی کی تحریک کے حق میں نہ تھے. دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہوا. اب کالم ملانے ہیں. تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر. کانگریس کا قیام 1885. مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ. تقسیم بنگال 1905. معاہدہ لکھنؤ 1916. اب انگلش والا دیکھ لیتے ہیں. ایکسرسائز. ٹک آن دا کریکٹ آنسر. مسلم لیگ واز established in 1906. Who played important role in the Khilafat movement? Maulana Muhammad Ali Johar. Indian National Congress was established in 1885 in the city of Bombay. In which year partition of Bengal was annulled? 1911. Shimla deputation met whom? Lord Minto. Give the short answers of the following. What is meant by خلافت موومنٹ؟ اب خلافت موومنٹ اب یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. ان دا فرسٹ ورلڈ وار. یہاں سے ان دا فرسٹ ورلڈ وار یہاں پہ بریکٹ کلوز کر کے آگے سے آپ یہاں سے لکھیں گے دا انڈین مسلمز ور disturbed on the situation because they had a deep-rooted respect for the holy places. They supported the British government on the condition
that their holy places would be protected. یہاں تک آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے سے یہاں سے لکھیں گے therefore the Indian Muslims started the Khilafat movement. پہلے آپ نے یہاں سے لکھنا ہے in the First World War. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں سے لکھ کر یہاں تک لکھنا ہے. پھر یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے. اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں. آپ کا کوشچن نمبر 2 ہے when Dachi system was started. Dachi system was started in 1919. The third question ہے objectives of establishment of Muslim League. اب آپ نے یہاں سے آنسر میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے objectives of establishment of Muslim League are. پھر آپ یہاں پہ آگے سے ادھر آئیں گے. یہ establishment of Muslim League کا جو آپ کا پیج ہے یہاں پہ آپ نے ادھر سے فرسٹ پوائنٹ ہے آپ کا, سیکنڈ پوائنٹ اور پھر یہ تھرڈ پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. یہاں تک آپ نے یہ 3 پوائنٹس جو ہیں اس ہیڈنگ کے نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے. یہ آپ کا ہوگا شارٹ تھرڈ والا. پھر اس کے بعد آپ چلیں گے فورتھ کوشچن کی طرف. Why civil disobedience movement was started. اب ہم نے کوشچن نمبر 4 دیکھنا ہے. یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہے یہاں سے آپ نے لکھنا ہے گاندھی who wanted to compel British government to fulfill his demands, so Gandhi started civil disobedience movement. ٹھیک ہے, یہاں سے لکھ کر پھر اس کے بعد آگے آپ آئیں گے کوشچن نمبر 5 کی طرف. What is meant by ریشمی رومال موومنٹ. اب آپ نے آنا ہے ریشمی رومال موومنٹ والی ہیڈنگ پر, یہاں سے سلک لیٹر موومنٹ پہ. عبید اللہ سندھی who was leading مجاہدین wrote a secret message on silk letter and dispatched to Mahmud al-Hasan who was staying in Hijaz. In the letter he wrote about their activities and informed him that Afghan government was preparing to attack the subcontinent. The silk letter was, اب جو نیکسٹ لائن ہے وہ آپ نے کٹ کر دینی ہے, وہ نہیں لکھنی. caught by the functionaries of the government. پھر اس کے بعد آگے سے آپ نے یہ والی لائن بھی کٹ کر دینی ہے. پھر آپ یہاں سے لکھیں گے British government took appropriate steps to stop attack. That was why it was known as silk letter movement. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. Tick against right answer and cross against wrong answer. Mr. A.O. Hume was an officer of Indian Civil Service. Tick. In 1892, the Commissioner of East Bengal had proposed for the separation of the province. Tick. Bengal was partitioned in 1908. Cross. Quaid-e-Azam played an important role in the pan-Islamic movement. Cross. Maulana Muhammad Ali Johar played an important role in Khilafat movement. Tick. Fill in the blanks. Dachi system was not successful in provinces. Muslims showed severe reaction on the annulment of partition of Bengal. Quaid-e-Azam played an important role as an ambassador of Hindu-Muslim unity. Quaid-e-Azam was not in favor of civil disobedience movement of Gandhi. Muhammadan Educational Conference annual meeting was held in December 1906 at Dhaka. پھر اس کے بعد آ جائے گا کوشچن نمبر 5. Relate column A with column B. Put correct answer in column C. خلافت movement مولانا محمد علی جوہر. Establishment of Congress 1885. Establishment of Muslim League Dhaka. Partition of Bengal 1905. Lucknow Pact 1916. ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے جو 2 سوال رہ گئے تھے تقسیم بنگال اور اس کا پس منظر واضح کریں اور اس کے علاوہ 2 عملی نظام پر نوٹ لکھیں. یہ آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں. آپ کو جو اس کے آنسرز ہیں وہ پرووائڈ کر دیے گئے ہوں گے, آپ نے ان کو اپنی کاپیز پر لکھنا ہے. اس کے علاوہ جو شارٹ کوشچنز ہیں وہ بھی آپ اپنی کاپیز پر لکھیں گے. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں یاد کرنے والی ان کو آپ یاد کریں گے اچھے طریقے سے.